السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطینی علاقوں میں قائم سیکورٹی زون میں توسیع کے لیے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مشرق میں نئے زمینی آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج جمعے کو جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں فوجیوں نے شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے تاکہ سیکورٹی زون کو بڑھایا جا سکے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں مزید کہا گیا کہ فوجی اہلکاروں نے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور حماس کے انفراسٹرکچر کو بھی ختم کر دیا، بشمول کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جو حماس کے حملوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فوجی کارروائی سے پہلے اور دوران شہریوں کی حفاظت کے لیے فوجی انہیں منظم راستوں کے ذریعے لڑائی والے علاقوں سے نکال دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا تھا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اپنی عسکری موجودگی کو مزید مضبوط کرے گا تاکہ علاقے میں دہشت گردانہ انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے اور دہشت گردوں سے خالی کروایا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ آپریشن کے ذریعے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اسے اسرائیلی سیکورٹی زون میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اسرائیل نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کو تقسیم کر رہی ہے اور علاقے پر قبضہ کر رہی ہے تاکہ باقی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر زور ڈالا جائے۔ اسرائیلی حکومت نے طویل عرصے سے غزہ کے اندر اپنی حفاظتی باڑ کے ساتھ ایک بفر زون برقرار رکھا ہوا ہے اور سن 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس میں بہت زیادہ توسیع ہوئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 97 فلسطینی جاں بحق اور 138 دیگر زخمی ہوئے۔ غزہ میں مقیم صحت کے حکام نے آج یہ اطلاع دی۔ محکمہ صحت کے حکام نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ بہت سے متاثرین ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں جہاں ایمبولینس اور شہری دفاع کی ٹیمیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ 18 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں دوبارہ شروع کیے گئے اپنے شدید حملوں کے بعد سے کم از کم 1163 فلسطینی ہلاک اور 2735 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک اور بیان میں صحت کے حکام نے اسرائیلی جارحیت اور سخت ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ میں صحت کے شعبے کی سنگین خرابی سے خبردار کیا، جس کی وجہ سے صحت کا نظام تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جبکہ طبی اور انسانی ضروریات غیر معمولی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ غزہ شہر کے مشرق میں واقع پناہ گاہ دارالارقام اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 29 فلسطینی جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میڈیا آفس نے یہ اطلاع دی۔ دفتر نے کہا کہ مرنے والوں میں 18 بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں۔ درسنا غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال کا کہنا ہے کہ یہ اسکول مسلسل اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے بے گھر خاندانوں کو پناہ فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہنگامی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے اور ملبے سے لاشیں نکالیں اور زخمیوں کو علاج کے لیے روانہ کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اسکول پر 3 میزائلوں سے حملہ کیا۔ مقامی رہائشی محمد اللہ نے بتایا کہ دھماکہ بہت بڑا تھا، کئی افراد ہلاک اور دیگر ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آج ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ سٹی کے علاقے میں حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر اہم عسکریت پسندوں پر حملہ کیا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے ملک میں مارشل لاء لگانے والے صدر یون سک یوئل کے خلاف مواخذے کی توثیق کرتے ہوئے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، جس کے بعد نئے صدارتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعے کو متفقہ فیصلہ سنانے والے سپریم کورٹ کے ججز کو اضافی سیکورٹی فراہم کی گئی تھی۔ 64 سالہ یون سک کی جانب سے 3 دسمبر کو سویلین حکومت کو معطل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ پارلیمان میں اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کو بغاوت کے مقدمے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ لاکھوں شہریوں نے عدالتی فیصلہ ٹی وی اسکرینوں پر براہ راست دیکھا اور یہ کارروائی ملک کے میسیجنگ ایپ کا کاؤ ٹاک پر بھی نشر کی گئی، جو بہت سے زیادہ ٹریفک کی وجہ سے ڈاؤن بھی رہی۔ عدالت کے قائم مقام صدر مون ہوئنگ بائن نے فیصلے میں کہا کہ آئینی خلاف ورزیوں اور ان کے سنگین نتائج کے پیش نظر یون سک کو برطرف کیا جاتا ہے۔ یون سک یوئل کو ہٹائے جانے کے فیصلے کے بعد نئے صدارتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے، جن کا 60 روز کے اندر منعقد کروایا جانا لازمی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکی مارکیٹ 5 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق ملک کی بڑی کمپنیوں کے $1 ٹریلین بے وقت ہو کر رہ گئے ہیں اور ماہرین نے شدید کساد بازاری کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ آج ملک کے تمام شعبے جات ہی نقصان میں جاتے دیکھے گئے اور کووڈ-19 کے بعد سے 5 سال میں پہلی بار امریکی تجارتی مارکیٹ سے ایک روز میں سب سے بڑے ڈراپ کے ساتھ بند۔ امریکہ سمیت دنیا بھر کے کئی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی دیکھی گئی۔ S&P 500 انڈیکس میں 4.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جو 2020 کے بعد سب سے بڑی کمی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کمپنیوں پر مبنی نیسڈیک میں 6% اور ڈاؤ جونز میں 4% کی گراوٹ رہی۔ آج جمعے کو کاروبار کے آغاز پر جاپان کا نیکی 225 انڈیکس 1.5% گر گیا۔ خیال رکھے صدر ٹرمپ نے تمام ممالک پر 10% درآمدی ڈیوٹی عائد کی ہے، جبکہ متعدد مخصوص ممالک سے درآمدات پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، جن میں اعلیٰ تجارتی شراکت دار چین اور یورپی یونین بھی شامل ہیں۔
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق آج جمعے کو سعودی پریسیڈنسی کی جانب سے بتایا گیا کہ اس بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں ہوئی حالیہ پیش رفت کے حوالے سے گفتگو کی اور ان متعدد امور کا بھی جائزہ لیا جن پر دونوں ممالک میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے قریب آج جمعے کی صبح خلیج عرب میں 4 شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ سعودی جیولوجیکل سروے کے ایک ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا کہ زلزلے کا مرکز جبل شہر سے 55 کلومیٹر دور مشرق میں تھا اور اس کے جھٹکے زلزلے پیما مرکز پر ریکارڈ کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ عرب ٹیکٹونک پلیٹس اور یوریشین پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے کے بعد ہے۔ سعودی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کی نوعیت معمولی تھی اور فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی مقبوضہ علاقوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مذمتی بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی قابض فورسز کی جانب سے غزہ میں پناہ گزینوں کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں مدرسہ دارالارقام بھی شامل ہے جہاں معصوم شہریوں نے پناہ حاصل کی ہوئی تھی۔ اسرائیلی قابض فورسز کے حملوں میں 10 معصوم شہری ہلاک ہوئے۔ سعودی عرب نے رافع کے مشرق میں موراج علاقے میں سعودی عرب کے ثقافتی مرکز جہاں زخمیوں اور بیماریوں کی ضرورت کے لیے طبی اشیاء رکھی جاتی ہے، اس پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت کی۔ وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزیوں پر عالمی سطح پر اسرائیل کا سنجیدگی سے محاسبہ نہ کیے جانے کے سبب قابض فورسز کی جانب سے تباہ کن خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے علاقائی اور عالمی امن سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے عالمی بین الاقوامی برادری اور خاص کر سلامتی کونسل کے رکن ممالک سے پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لے تاکہ فلسطینی عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ وزارت حج و عمرے نے زائرین حرمین کی سہولت کے لیے اردو سمیت 16 زبانوں میں ڈیجیٹل گائیڈ جاری کی ہے۔ رہنما ضوابط وزارت کی ویب سائٹ صوتی صورت میں بھی موجود ہیں، جنہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے نے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی رہنمائی کے لیے اردو، انگلش، عربی، ترکی، فرانسی، فارسی، ازبکی، انڈونیشی اور دیگر زبانوں میں اہم معلومات فراہم کی ہے۔ گائیڈ میں مختلف موضوعات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے، جن میں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے آگاہی، قانون و انتظامی امور، مالیاتی معاملات، بینکنگ اور صحت کے امور کے بارے میں اہم معلومات موجود ہیں، جن سے زائرین بہتر طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ رہنما گائیڈ میں امور حج و عمرے کے بارے میں بھی معلومات اور اہم مقامات کے حوالے سے بتایا گیا، جن میں جمرات یعنی مینا، مزدلفہ، قربانی کے ایام، یوم عرفہ، گائیڈ، احرام کی پابندیاں و رہنما اصولوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اس بار پارٹی کے سینئر رہنما کھل کر ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑے میں لفظی جنگ اب سنگین الزامات تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے قبل PTI کے دونوں سینئر رہنماؤں میں بحث و تکرار واٹس ایپ گروپ تک محدود تھی، مگر چند روز قبل ایک نیوز چینل پر بھی بیٹھ کر وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے اپنی ہی سابقہ صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سابق وزیر خزانہ کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ صوبے کی مالی پوزیشن کو بہتر بنانے کے بجائے مزید مقروض بنا دیا گیا۔ پینشن فنڈ سے 36 ارب روپے کس لیے نکالے گئے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ میں اپنی پارٹی کے کسی غلط کام کو سپورٹ نہیں کروں گا، بلکہ عمران خان کے ویژن کے مطابق احتساب کے کٹہرے میں لاؤں گا۔ اس بیان کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے تعمیر سلیم کو جھگڑے پر ایک اور سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے صحافی رشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں 8 فروری کے الیکشن سے قبل تیمور سلیم جھگڑا پر سمجھوتہ کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پہلے سے اطلاع ملی تھی کہ تیمور سلیم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ اطلاع ہمیں کسی نے نہیں دی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز غیر معمولی تیزی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں 100 انڈیکس 1445 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,20,383 پوائنٹس پر پہنچ گئے۔ یہ مارکیٹ کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہیں۔ مارکیٹ 1,18,938 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ جمعے کو کاروبار کے دوران مارکیٹ نے نہ صرف مضبوط آغاز کیا بلکہ دوران ٹریڈنگ 2 اہم نفسیاتی حدیں بھی عبور کی۔ معاشی تجزیہ کار عبدالعظیم کے مطابق IMF کے ساتھ مالیاتی مذاکرات میں مثبت اشارے، روپے کی قدر میں استحکام اور ذخائر میں اضافے نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھایا۔ اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تھائی لینڈ کے بینکاک میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے قیام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ ملاقات شروع کرنے سے قبل مصافحہ کیا۔
ہندوستان کی جانب سے بمسٹک چوٹی کانفرنس کے دوران منعقدہ اس میٹنگ میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، خارجہ سیکریٹری وکرم مسری اور وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے شرکت کی۔